MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ جو انسان اچھے اخلاق کو اپناتا ہے، اپنے گھر والوں کو اچھے اخلاق سکھاتا ہے، اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام اسے جنت میں ملنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، کہا کہ میں اس آدمی کے لیے جنت میں ایک محل کی گارنٹی دیتا ہوں جو لڑائی کو ناپسند کرتے ہوئے اپنا حق بھی آگے والے کو دیتا ہے۔ بھائی مجھے لڑائی پسند نہیں ہے، چیز میری ہے، لیکن لڑ رہے ہو لے لو، چیز تم لے لو، مجھے لڑائی نہیں چاہیے۔ کہا کہ ایسے آدمی کے لیے میں جنت میں ایک محل کی گارنٹی دیتا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرب میں آئے، مٹی سے سونا تیار کیا۔ وہ لوگ جسے تہذیب سے ناآشنا لوگ، پیارے نبی نے اخلاق کا وہ سبق پڑھایا، اخلاق کا وہ درس انہیں دیا، سبحان اللہ، اعلیٰ کردار والے بن گئے، جن کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے فرمایا تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے۔ اونٹوں کو چرانے والی قوم ساری انسانیت کی رہبر رہنما بن گئی اسی اخلاق اور کردار کی وجہ سے۔ آپ دیکھیے انسان کے دو روپ ہوتے ہیں، ایک چہرہ ہے لوگوں کے سامنے، نماز پڑھتے ہیں، صف اول میں ہے، صدقہ و خیرات ہے، آگے بڑھتے ہیں، دوستوں کی مجلس ہے، کھاتے ہیں کھلاتے ہیں اور ہنستے ہنساتے ہیں، یہ ظاہری چہرہ ہے۔ اور ایک چہرہ ہے جو گھر میں ہوتا ہے، گھر والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اصلیت کیا ہے۔ جب گھر میں آتا ہے بیوی بچوں پہ غصہ کرتا ہے، گھر میں آتا ہے تو جو ہے اس کی اصلیت ظاہر ہوتی ہے، وہ اللہ کو کتنا ڈرنے والا ہے۔ اس حیثیت سے پیارے نبی نے کہا اگر کسی انسان کے گھر والے گواہی دے کہ وہ اچھا انسان ہے، حقیقی معنوں میں وہ اچھا انسان ہے۔ گھر والی اور گھر والے گواہی دے کہ یہ گھر کی زندگی میں اچھا نہیں تھا تو واقعتاً وہ اچھا نہیں، اگرچہ کہ دنیا میں اس کی کتنی بھی تعریف کیوں نہ ہو۔ انسان دنیا میں کام کر کے، بوجھ اٹھا کے، پریشانی کر کے، جو ہے تھک کے جب انسان گھر آتا ہے، گھر میں کیا داخل ہوا، یہاں سے جو ہے ناشکری کے طور پر جو ہے کتنی خواتین ہیں اپنے آنے والے شوہروں کو اور ٹینشن دلاتی ہیں اور پریشانی میں مبتلا کرتی ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں گھر میں آئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا اور بٹھا کے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے دو بول بولے۔ اسلام جو پوری دنیا میں پھیلا، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، خلافت راشدہ میں، آدھی دنیا میں اسلام پھیلا، تلوار کے زور سے نہیں، ایک کردار اور کیریکٹر کے زور سے پھیلا، اخلاق کے زور سے پھیلا۔ کتنے لوگ غیر مسلم صحابہ کو صرف دیکھتے تھے تو مسلمان ہو جاتے تھے، آپ کے کردار آپ کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ اور کتنے واقعات عہد نبوی میں ہمیں ملتے ہیں کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور آپ کو دیکھا، ایک ہی نگاہ میں آپ پہ جو ہے فدا ہو گیا اور آپ کے اخلاق سے متاثر ہو گئے، اسلام قبول کیا۔ تو میرے بھائیوں، اچھے اخلاق کو اپنانا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل إنك لعلى خلق عظيم. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ القلم کی ایک آیت پڑھی ہے. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا پیغام، توحید کا پیغام لے کے اٹھے اور لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے، دعوت دیتے رہے، دین کی طرف بلاتے رہے. تو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ الگ طرح کے القاب سے پکارا. کسی نے کہا کہ یہ دیوانہ ہے، کسی نے کہا کہ یہ مجنون ہے، کسی نے کہا کہ یہ پاگل ہے، کسی نے کہا کہ یہ شاعر ہے، کسی نے کہا کہ یہ کاہن ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر، یہ دنیا والے آپ کو جو بھی کہیں، اس کائنات کا رب العالمین آپ کے بارے میں کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار پہ فائز ہیں، اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں. دنیا والے آپ کے اخلاق کو جاننے کے باوجود آپ کو پاگل کہتے ہیں، حقیقت میں آپ نہیں بلکہ کہنے والا پاگل ہے. آپ کے اخلاق کو دیکھنے کے باوجود دنیا والے آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، آپ کو نہیں بلکہ وہ خود اپنے آپ کو پاگل قرار دیتے ہیں، کیونکہ آپ کی زندگی کو انہوں نے پڑھا ہے. انک لعلی خلق عظیم. تو حضرات، اخلاق، اچھا کیریکٹر یہ انسان کا فطری جوہر ہے. اللہ نے ہر انسان کی فطرت میں اچھے اخلاق رکھے ہیں. اگر کوئی آدمی ان اخلاق کو اپناتا ہے، ان اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے دنیا میں زندگی گزارتا ہے، وہ اشرف المخلوقات کہلاتا ہے، اس کائنات میں سب سے افضل ترین بن جاتا ہے. اور اگر وہی انسان اخلاق کو چھوڑ کر بد کرداری کو اپناتا ہے، برے اخلاق کو اپناتا ہے، تو کائنات کی بدترین مخلوق میں اس کا شمار ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. حضرات گرامی، اچھے اخلاق، اچھا کیریکٹر اور اچھا کردار کسے کہتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی، ہمیں نیکی کیا ہے بتائیے، نیکی کسے کہتے ہیں، اس کا تعارف ہمیں بتائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کا کوئی بڑا تعارف نہیں بتایا، کہا کہ البر حسن الخلق. کہا کہ میرے صحابہ تم چاہتے ہو نیکی کیا ہے جاننا ہے؟ کہا کہ اچھے اخلاق کا نام ہی نیکی ہے. البر حسن الخلق، اچھے اخلاق کو اپناؤ، اچھے کیریکٹر کو اپناؤ، یہی تو نیکی ہے، یہی تو اچھے اخلاق ہے. والإثم ما حك في صدرك وكرهت أن يطلع عليها الناس. کہا کہ برائی یہ ہے، گناہ یہ ہے کہ انسان وہ کام کرے جس کے ذریعے سے اس کے دل میں کھٹک پیدا ہو جائے اور یہ دیکھے کہ اگر لوگ اس کام سے آگاہ ہو جائیں تو اسے برا لگے، اسی کا نام جو ہے گناہ ہے. تو حضرات، نیکی نام ہے اچھے اخلاق. جو انسان اچھے اخلاق کو اپناتا ہے، اپنے گھر والوں کو اچھے اخلاق سکھاتا ہے، اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام اسے جنت میں ملنے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، کہا کہ میں اس آدمی کے لیے جنت میں ایک محل کی گارنٹی دیتا ہوں جو لڑائی کو ناپسند کرتے ہوئے اپنا حق بھی آگے والے کو دیتا ہے۔ بھائی مجھے لڑائی پسند نہیں ہے، چیز میری ہے، لیکن لڑ رہے ہو لے لو، چیز تم لے لو، مجھے لڑائی نہیں چاہیے۔ کہا کہ ایسے آدمی کے لیے میں جنت میں ایک محل کی گارنٹی دیتا ہوں۔ وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، کہا کہ جنت میں درمیان میں گھر کی گارنٹی دیتا ہوں اس آدمی کے لیے جو آدمی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، زندگی میں جھوٹ ہی نہ بولے، یہاں تک کہ مذاق کر رہا ہے جھوٹ نہ بولے۔ کہا کہ جنت کے درمیان میں جگہ ملنے والی، گھر ملنے والا ہے۔ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، کہا کہ اس آدمی کے لیے جنت میں اعلیٰ گھر کی گارنٹی ہے جو اچھے اخلاق کا مالک ہے، اچھے اخلاق کو اپناتا ہے۔ دیکھیے جنت میں اعلیٰ درجہ اس آدمی کو ملنے والا ہے جو آدمی اس دنیا میں اچھے اخلاق کو اپناتا ہے، اچھے کیریکٹر کو اپناتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اچھے اخلاق کو اپنانا کتنی عظیم دولت ہے، کتنی بڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت ہمیں سنائی ہے، نبیت سنائی ہے کہ جو انسان اچھے اخلاق کو اپناتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا، کہا کہ لوگوں تم میں سے سب سے زیادہ محبوب ترین انسان میرے نزدیک وہ ہے، اور قیامت کے دن سب سے زیادہ قریبی میرے پاس وہ ہوگا جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اچھے اخلاق کو اپنائے، اچھے کیریکٹر کو اپنائے، وہ محبوب ترین بھی ہے، مقرب ترین بھی ہونے والا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھے اخلاق کو اپنانے کی تعلیم دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ایک آدمی زندگی بھر نفل روزے رکھتا ہے، نفل روزے رکھتا ہے، ایک آدمی زندگی بھر نفل نمازیں پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے۔ جو آدمی نفل نماز پڑھ کے، تہجد پڑھ کے، روزہ رکھ کے جنت میں جو درجہ حاصل کرنا چاہتا ہے، ایک آدمی فرائض کا تو اہتمام کرتا ہے لیکن اس کی زندگی میں اچھے اخلاق ہے تو وہ تہجد پڑھنے والے اور روزہ رکھنے والے کے برابر آ جاتا ہے۔ ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، کہا کہ وہ آدمی اچھے اخلاق کے ذریعے سے تہجد پڑھنے والے اور زیادہ سے زیادہ نفل روزے رکھنے والے کے برابر ہو جاتا ہے جو آدمی اچھے اخلاق کو اپنا لیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ارشاد فرمائی۔ دنیا میں لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے بولنے والے، لوگوں کو بولتے ہیں، سکھاتے ہیں، ان کی عملی زندگی میں موجود نہیں ہوتا۔ بولنا الگ ہے، عمل کرنا الگ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کو دیکھیے، آپ کے کیریکٹر کو دیکھیے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو اپنانے کا حکم دیا اور آپ خود اخلاق کی کتنے عظیم معیار پہ فائز تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعثت کا ایک مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ لوگوں دنیا میں میرے آنے کا اصل مقصد توحید کے بعد لوگوں کو اچھے اخلاق سکھانا ہے۔ توحید کے بعد اچھے اخلاق سکھانے کے لیے میں آیا ہوں۔ تبھی تو آپ دیکھیے عرب کی زندگیوں کو آپ پڑھیے، عرب کے لوگوں کی زندگیوں کو آپ پڑھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے ان کی زندگی کو پڑھیے، ان کے زندگی میں گرے ہوئے اخلاق، ان کا زندگی کا مشغلہ یہی تھا کہ آپس میں لڑو، لڑائیاں چلتی تھیں، ایک چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے 40 سال 50 سال تک جو ہے یہ لڑائی جاری رہتی تھی، جنگیں ہوا کرتے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرب میں آئے، مٹی سے سونا تیار کیا۔ وہ لوگ جسے تہذیب سے ناآشنا لوگ، پیارے نبی نے اخلاق کا وہ سبق پڑھایا، اخلاق کا وہ درس انہیں دیا، سبحان اللہ، اعلیٰ کردار والے بن گئے، جن کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے فرمایا تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے۔
اونٹوں کو چرانے والی قوم ساری انسانیت کی رہبر رہنما بن گئی اسی اخلاق اور کردار کی وجہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اخلاق سکھایا، انہیں تعلیم دی، انہیں تربیت دیا، تو اتنے عظیم بن گئے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو آپ خود پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے مشرکین مکہ کے سامنے اپنے اخلاق کو لے کر چیلنج کیا، کہا کہ انما، کہا کہ لوگوں فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، کہا کہ لوگوں میں تمہارے ساتھ 40 سال رہ چکا ہوں، میری زندگی کے 40 اوراق تمہارے سامنے ہیں، میری حیات کتاب کی تمہارے سامنے 40 اوراق ہیں، یہ 40 صفحات میں ایک دھبا دکھائیے۔ کسی کے پاس یہ طاقت نہیں کہ آپ کی 40 سالہ زندگی میں ایک جھوٹ بتائے، ایک دھوکہ بتائے، ایک فریب بتائے، ایک امانت میں خیانت بتائے۔ یہ مشرکین تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب دے رکھا تھا، امین، صادق، کہتے تھے کہ پورے معاشرے میں کوئی اچھا انسان اگر کوئی ہے محمد کو دیکھیے، کوئی سچا انسان کوئی ہے محمد کو دیکھیے، کوئی امانت دار انسان ہے محمد کو دیکھیے صلوات اللہ وسلم علیہ۔ کتنا عظیم کردار آپ کا تھا، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے کوہ صفا پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں جب نازل ہوئیں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام چھپے چھپے کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر وہ زمانہ ختم ہو گیا، توحید کا اعلان کرو، اپنے خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو اعلان ڈراؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حکم آیا، یہ آیت نازل ہوئی، کوہ صفا پہ چڑھ گئے، کوہ صفا پہ چڑھ گئے۔ اس زمانے کا رواج تھا، کوئی اہم بات ہوتی، کوئی اہم موضوع ہوتا، پہاڑ پہ چڑھ جاتا تھا آدمی اور اپنے بدن کے سارے کپڑے نکالتا تھا اور کپڑوں کو حرکت دے کے کہتا، انا النذیر العریان، میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیج کے طور پر کوہ صفا کو تو اپنایا، کپڑوں کو نہیں نکالا۔ کوہ صفا پہ چڑھے، سارے مشرکین، سارے عرب کے لوگ دیکھا کہ آج محمد چڑھے ہیں، زندگی میں جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، خائن نہ ہو، ایسا انسان جب پہاڑ چڑھا، کوئی تو بہت اہم بات ہوگی۔ بہت سارے لوگ شریک ہو گئے، بہت سارے لوگ اگر کسی اہم کام میں تھے اپنی جانب سے لوگوں کو جو ہے نمائندہ بنا کے بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ چڑھے تو پہلی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز ان سے جو لی، آپ اس پہ غور کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ تھے، لوگوں سے کہا کہ لوگوں میں بلندی پہ ہوں اور آپ سب نیچے ہو، اور کہا کہ میں دو طرف بھی دیکھ رہا ہوں، ادھر بھی دیکھ رہا ہوں اور ادھر بھی دیکھ رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ صحیح بات ہے۔ کہا کہ اے لوگوں، کیا میں یہ کہوں کہ جس جانب تمہاری نظر نہیں ہے ادھر سائڈ جو ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ دشمن اور ڈاکوؤں کی ایک ٹیم تم پہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہو رہی ہے اور حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے، مانو گے؟ سارے مشرکین جو جمع ہو گئے تھے، سارے لوگوں نے ایک آواز کہتے ہوئے کہا، ما جربنا علیک الا صدیقا، کہا کہ اے محمد پوری زندگی میں ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، اور آپ اس معاملے میں جھوٹ بولیں گے کہ ہم مان لیں گے۔ جب ان کی زبانوں سے یہ شہادت ملی کہ آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں کہا، پیارے نبی نے کہا کہ لوگوں، جو انسان انسانوں کے حق میں زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، وہ اللہ کے حق میں کیسے جھوٹ بولے گا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، کہا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، اللہ عرب اور عجم ساری کائنات کے خزانوں کو تمہارے قدموں میں ڈال دے گا، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ دیکھیے سبحان اللہ، اس حدیث میں بھی اس واقعے میں کیا پیغام ملتا ہے؟ سارے مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گارنٹی دی، آپ کے کردار کی گارنٹی دی۔ یہ الگ بات ہے جب پیارے نبی نے دعوت پیش کیا، جس کے حق میں، جس کے مقدر میں ہدایت تھی وہ ہدایت پہ آئے، جو ہدایت پہ نہیں آنا چاہ رہے تھے، گمراہی پہ ڈٹ کے رہنا چاہ رہے تھے، انہیں گمراہی ان کے مقدر میں آ گئی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہر طبقے کو اپنے اخلاق سے متاثر کیا، مشرکین کو متاثر کیا، مالداروں کو متاثر کیا، غریبوں کو متاثر کیا، غریبوں کو، مسکینوں کو، دنیا کے ہر طبقے کو آپ نے اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے سے متاثر کیا۔ آپ دیکھیے
انسان کے دو روپ ہوتے ہیں، ایک چہرہ ہے لوگوں کے سامنے، نماز پڑھتے ہیں، صف اول میں ہے، صدقہ و خیرات ہے، آگے بڑھتے ہیں، دوستوں کی مجلس ہے، کھاتے ہیں کھلاتے ہیں اور ہنستے ہنساتے ہیں، یہ ظاہری چہرہ ہے۔ اور ایک چہرہ ہے جو گھر میں ہوتا ہے، گھر والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اصلیت کیا ہے۔ جب گھر میں آتا ہے بیوی بچوں پہ غصہ کرتا ہے، گھر میں آتا ہے تو جو ہے اس کی اصلیت ظاہر ہوتی ہے، وہ اللہ کو کتنا ڈرنے والا ہے۔ اس حیثیت سے پیارے نبی نے کہا اگر کسی انسان کے گھر والے گواہی دے کہ وہ اچھا انسان ہے، حقیقی معنوں میں وہ اچھا انسان ہے۔ گھر والی اور گھر والے گواہی دے کہ یہ گھر کی زندگی میں اچھا نہیں تھا تو واقعتاً وہ اچھا نہیں، اگرچہ کہ دنیا میں اس کی کتنی بھی تعریف کیوں نہ ہو۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، پیارے نبی نے کہا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہا کہ لوگوں تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو تمہارے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ اس معیار پہ اگر مجھے جانچنا چاہتے ہو، اس معیار پہ دیکھو کہ اس کائنات میں سب سے اگر بہتر اگر میں کسی کے لیے ثابت ہوتا ہوں، اپنے گھر والوں کے لیے، گھر والوں کے لیے میں سب سے زیادہ بہتر ثابت ہوا ہوں، ان کے لیے میرا وجود ان کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے۔ جب وحی نازل ہوئی، جبرائیل علیہ السلام پہلی مرتبہ دنیا میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور سورہ علق کی ابتدائی آیتیں پڑھنے کو کہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے، ڈرتے ہوئے، سہمتے ہوئے، دوڑتے ہوئے گھر آئے اور بیوی سے کہا کہ خدیجہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، کوئی میرے پاس آیا اور مجھے کچھ پڑھنے کے لیے کہہ رہا اور مجھے سینہ دبوچ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میری موت واقع نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر! دنیا کی خواتین کے لیے کتنا بڑا نمونہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ انسان دنیا میں کام کر کے، بوجھ اٹھا کے، پریشانی کر کے جو ہے تھک کے جب انسان گھر آتا ہے، گھر میں کیا داخل ہوا، یہاں سے جو ہے ناشکری کے طور پر جو ہے کتنی خواتین ہیں اپنے آنے والے شوہروں کو اور ٹینشن دلاتی اور پریشانی میں مبتلا کرتی ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں گھر میں آئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا اور بٹھا کے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے دو بول بولے، کہا کہ کلا واللہ لن یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، کہا کہ اے شوہر محترم، کہا کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم تو اتنے اچھے انسان ہو، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہو، غریبوں کی جو ہے کفالت کرتے ہو، یتیموں کی مدد کرتے ہو، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہو، دنیا کے ہر طرح کے اخلاق اور اچھے اخلاق تمہارے اندر موجود ہے، اللہ ایسے انسانوں کو کبھی ضائع نہیں کرنے والا ہے۔ یہ جملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا ڈھارس بن گئے۔ بہت بڑے دعوت کے میدان میں آپ کی بیوی کی یہ جملے، آپ کی بیوی کا یہ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے ہتھیار ثابت ہوا۔ تو اللہ کے بندو، اخلاق، مشرکین نے آپ کے اخلاق کی گواہی دی، آپ کی بیوی نے آپ کے اخلاق کی گواہی دی۔ غلاموں کے سلسلے میں دیکھیے، کوئی آدمی ہے، اس کے ماتحت میں کوئی کام کرتا ہے، پوچھئے اس کی پوری جو ہے ہسٹری سنا دے گا کہ کتنا ظالم انسان ہے، کتنا برا انسان ہے، وہ سمجھا دے گا۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس معنی میں آپ پڑھیے، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معصوم سے بچے کو پیارے نبی کی خدمت میں دیا، کہا کہ اللہ کے نبی یہ میرا پیارا سا بچہ ہے اور یہ بچہ آج سے آپ کا خادم ہے۔ اللہ، آج سے آپ کا خادم ہے، یہ آپ اس کو رکھ لیجئے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی ہے۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم شرف، 10 سال تک خدمت کی ہے۔ پوری 10 سالہ زندگی میں پیارے نبی نے کبھی مجھے ایک بار بھی گالی نہیں دی، کبھی ایک بار بھی غصہ نہیں کیا، کبھی ایک بار بھی مجھے ڈانٹا نہیں۔ کتنی بار ایسا ہوتا، پانی کا لوٹا وضو کا میں لاتا اور جو ہے مجھ سے کچھ غلطی ہوتی تو لوٹا پھسل کے زمین پہ گر جاتا اور لوٹا ٹوٹ جاتا، پھوٹ جاتا۔
اور میں اپنی نگاہوں کو نیچے سے پیارے نبی کے چہرے پہ دیکھتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے کہتے، انس کوئی بات نہیں، ایک ہی لوٹا پھوٹا ہے، دوسرا لے کے آئیے، کوئی بڑی بات نہیں۔ سبحان اللہ، کیا اخلاق ہے، کیا کردار ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے ماتحتین کے ساتھ آپ نے انسانیت کو کتنا عظیم درس دیا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے غریب ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، ان سے تو آپ کی محبت تھی ہی۔ معاشرے کے بدترین انسان، جو اخلاق سے گرے ہوئے انسان، آج ہمارا کردار کیا ہے؟ کوئی مجھے ایک گالی دے، میں اس کو 10 گالی دینے کی خواہش کرتا ہوں۔ کوئی ایک تھپڑ مارے، ہم اسے 100 تھپڑ مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معاشرے کے برے انسانوں کے ساتھ آپ نے کیسے سلوک کیا؟ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ کے پاس اچھے بھی آتے تھے، برے بھی آتے تھے۔ بازو میں عائشہ رضی اللہ عنہا تھی، پیارے نبی نے کہا بئس اخو العشیرہ، کہا کہ عائشہ اب جو انسان میرے پاس آنے جا رہا ہے معاشرے کے، مدینے کے معاشرے کا سب سے بدترین انسان ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی منافق آیا ہوگا، کہا کہ بدترین انسان ہے جو اب میرے پاس آنے والا ہے، چلو اسے اجازت دو۔ عائشہ رضی اللہ عنہ پیچھے چھپ گئی، وہ آیا، ضرورت کی بات کی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نرمی سے، اتنے اچھے انداز میں اس سے بات کر رہے ہیں، گویا کہ آپ کی زبان سے شکر جھڑ رہی ہے۔ اللہ اکبر، بات چیت ختم ہو گئی، چلا گیا وہاں سے، پھر دروازہ بند کر دیا گیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، کہا کہ اللہ کے نبی، آپ نے تو کہا کہ معاشرے کا سب سے برا انسان ہے، اور وہ جب آیا تو آپ نے کتنے اچھے انداز میں اس سے بات چیت کی، اور کتنے میٹھے بول آپ نے اس کے ساتھ بولے، گویا کہ آپ کی زبان سے شکر جھڑ رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ ومتا وجدت بفاحشہ، کہا کہ اے عائشہ، میری زندگی میں تو کب اور کس کے ساتھ جو ہے بد کلامی کرتے ہوئے مجھے دیکھتی ہے؟ کسی کے ساتھ میں نے برا کلام اور بد کلام کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ معاشرے کا اگرچہ کہ بدترین شخص ہے، اس میرا کردار یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرو۔ یہ میرے نبی ہیں، یہ صلوات اللہ وسلام علیہ ہیں۔ اللہ اکبر، آپ کے اخلاق معاشرے کے سب سے برے انسانوں کے ساتھ، اور وہ انسان جسے ہم بدو کہتے ہیں، جو تہذیب سے نا آشنا لوگ۔ کسی صحابی کو اجازت نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کے نام سے پکاریں، کسی کو اجازت نہیں تھی۔ اور آپ خود قرآن مجید کھول کے دیکھیے، پورے قرآن مجید میں اللہ نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کے کہیں نہیں پکارا ہے۔ یا آپ کی منصب رسالت کے حوالے سے، آپ کو احترام کے الفاظ سے اللہ نے یاد کیا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول، یا ایھا الرسل کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی کو منصب رسالت کے حوالے سے پکارا۔ ہاں، کتب احادیث میں جو بھی یا محمد کے جو الفاظ آتے ہیں، یہ بدو قسم کے لوگ، جو قریے کے لوگ ہوا کرتے تھے، جسے تہذیب سے، اخلاق سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں، ایسے لوگ آیا کرتے تھے آپ کی مجلس میں۔ ایک دن کا واقعہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے اور آپ کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، درس ہو رہا تھا، اچانک ایک بدو آیا اور مسجد نبوی میں ایک کنارے جو ہے پیشاب کرنے لگا۔ آپ کے اخلاق کو ملاحظہ کیجیے، آپ اچانک پیشاب کرنے لگا، صحابہ کو بھی دیکھنے لگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے پیشاب کر رہا ہے، اور صحابہ غصے میں آ کے اٹھ گئے۔ کسی غصہ نہیں آئے گا کوئی مسجد میں پیشاب کرتا ہے؟ تو مارنے کے لیے جا رہے تھے، پیارے نبی نے کہا بیٹھ جاؤ۔ وہ جب پیشاب سے فارغ ہو گیا، اسے بلایا گیا، پیارے نبی بٹھائے، کہا کہ ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والخزر انما هي لذکر اللہ والصلاة وتلاوة القرآن، کہا کہ اللہ کے بندے، یہ مسجدیں ہیں، مسجدیں، یہ اللہ کے گھر ہیں، ان اللہ کے گھروں میں پیشاب کرنا، پاخنا کرنا، گندگی ڈالنا، یہ صحیح بات نہیں۔ یہ تو سجدہ کی جگہ ہے، یہ رکوع کی جگہ ہے، یہ نماز کی جگہ ہے، یہ قرآن کی تلاوت کی جگہ ہے۔ ان ایسے پاکیزہ مجلسوں میں، ایسے پاکیزہ جگہوں پر بول و براز نہیں کیا جاتا۔ ادب سے سمجھایا، وہ بدو
آپ کے اخلاق کو اور صحابہ کے ایکشن کو بھی دیکھ رہا تھا، اور فوراً ہاتھ اٹھایا، دعا کرنے لگا، اللہم رحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، کہے کہ اللہ اگر تو کسی پہ مرحم کرنا چاہتا ہے اس محمد پہ رحم فرما اور مجھ پہ رحم فرما، یہاں بیٹھے ہوئے کسی پہ رحمت فرما۔ پھر نبی نے کہا لقد حجرت واسعا، تیری دعا میں صحابہ کو بھی شامل کر لیتا تو تجھے کیا ہوتا؟ اللہ کی رحمت تو اتنی بڑی ہے تجھے معلوم ہی نہیں ہے، چھوٹی سمجھ گیا، اس لیے تجھے اپنے لیے اور میرے لیے دعا کر رہا ہے۔ تو اس واقعے سے پیغام دینا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، ایک بدو قسم کا انسان جو اخلاق سے نہ آشنا انسان، پیارے نبی نے اسے بھی اخلاق سکھائے، اس کے ساتھ بھی اخلاق کے ساتھ معاملہ کیا۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ، نہ کسی وقت ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ، نہ کسی وقت مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ اسلام جو پوری دنیا میں پھیلا، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، خلافت راشدہ میں، آدھی دنیا میں اسلام پھیلا، تلوار کے زور سے نہیں، ایک کردار اور کیریکٹر کے زور سے پھیلا، اخلاق کے زور سے پھیلا۔ کتنے لوگ غیر مسلم صحابہ کو صرف دیکھتے تھے تو مسلمان ہو جاتے تھے، آپ کے کردار اور آپ کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے، اور کتنے واقعات عہد نبوی میں ہمیں ملتے ہیں کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور آپ کو دیکھا، ایک ہی نگاہ میں آپ پہ جو ہے فدا ہو گیا اور آپ کے اخلاق سے متاثر ہو گئے، اسلام قبول کیا۔ تو میرے بھائیوں، اچھے اخلاق کو اپنانا ہے، اچھے کردار کو اپنانا ہے۔ آپ دیکھیں گے ملک ہندوستان میں ہم رہتے ہیں، آج مسلمانوں کے اخلاق کا جائزہ لیجیے۔ آج مسلمانوں کو لوگ ایک شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، ایک بری نظر سے دیکھتے ہیں، گویا کہ ہم بہت بڑے مجرم ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے اخلاق ہے۔ ہم نے اخلاق نبوی صلوات اللہ وسلامہ علیہ کو چھوڑ دیا۔ دو دکان ہے، مسلمان اور ہندو کا دکان ہے، غیر مسلم کا دکان ہے۔ لوگ غیر مسلم کی دکان کو جاتے ہیں، پوچھنے پر کہتے ہیں کہ یہ سودا ٹھیک دیتا ہے، کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ ہمارا کردار اور ہمارا کیریکٹر معاشرے کے لوگ خود گواہی دیں گے۔ مجرم ہے وہ انسان، کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو مجرم قرار دیں گے جو انسان دنیا میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو چھوڑ کر برے اخلاق کو اپناتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے ہر طبقے کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ ہمارے اسلاف اکرام اپنے اولاد کو کیسے تربیت کیا کرتے تھے، اور آج ہم کیسے تربیت کر رہے ہیں؟ بچہ ہے، گالی دیا خوش ہوتے ہیں کہ میرا بچہ گالی دے رہا ہے، نعوذ باللہ۔ بچہ ہے، ہاتھ میں موبائل ہے، کچھ دیکھے جا رہا ہے، وقت کی بربادی ہے۔ ٹی وی ہے، ٹیلی ویژن پہ بیوی بچے بیٹھے ہیں اور جو ہے بری بری چیزیں، میوزک، گانا دیکھا جا رہا ہے، اور ہمارے اخلاق ہم خود برباد کر رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف اپنی اولاد کو علم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہوئے نصیحت کیا کرتے تھے، یا بنی لأن تتعلم بابا واحدا من ابواب الادب احب الی من ان تتعلم 70 بابا من ابواب العلم۔ کہتے تھے بیٹا علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو، مجھے اس وقت بڑی خوشی ہوگی، علم حاصل کرنے کے لیے گئے ہو، آتے ہوئے کم علم لے کے آئے ہو، کوئی بڑی بات نہیں، جاتے ہوئے جو کردار سے گئے ہو، آتے ہوئے اچھے اخلاق کو لے کے آ رہے، اچھے کیریکٹر کو لے کے آ رہے، چھوٹوں پہ شفقت، بڑوں کے اوپر بڑوں کے ساتھ جو ہے اچھا معاملہ کرنا، چھوٹوں کا بڑوں کا لحاظ کرنا، رشتہ داروں کا لحاظ کرنا، اچھے اخلاق کو سیکھ کے آنا، یہ میرے لیے انتہائی خوشی کی بات ہوگی۔ علم کم ہے کوئی بات نہیں، اخلاق سیکھ کے آؤ، یہ میرے لیے خوش شرف کی بات ہوگی۔ اور اس وقت میرے لیے بہت بڑا دکھ ہوگا، جائے ہو تم، علم بہت حاصل کر لیے، علم بہت حاصل کر لیے، لیکن ادب نہیں، اخلاق نہیں، کردار نہیں، چھوٹوں کے ساتھ کیسے بات کریں، بڑوں کے ساتھ کیسے بات کریں، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہیں، یہ کوئی ادب نہیں ہے۔ علم کا حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ہمارے اسلاف اکرام اپنی اولاد کو نصیحتیں کیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اچھے اخلاق کے مالک بن جاؤ۔ اچھے اخلاق ایسے ہی نہیں ملا کرتے، جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو اچھے اخلاق کے آپ مالک نہیں بن سکتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہے۔ آئینے میں جب انسان دیکھتا ہے اپنے چہرے کو، پیارے نبی نے دعا سکھائی،
اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تو نے مجھے اتنا خوبصورت بنایا ہے، ناک کی جگہ ناک ہے، آنکھ کی جگہ آنکھ ہے، تھوڑی دیر کے لیے سوچو ناک کی جگہ آنکھ آ جائے اور آنکھ کی جگہ ناک چلی جائے، تو نے مجھے انسان بنایا ہے۔ بلی کو دیکھو، ہاتھی کو دیکھو، کوے کو دیکھو، دنیا میں کتنے جانور ہیں، کتنے مخلوقات ہیں، سب سے زیادہ خوبصورت شکل اگر کسی کی اس دنیا میں تو انسان کی ہے۔ انسانی چہرہ دے کے تو نے مجھے بنایا، کما حسنت خلقی فحسن خلقی، جیسے انسان بنا کے مجھے تو پیدا کیا، جیسے میری صورت کو بنایا ہے ویسے ہی میری سیرت کو بنا دے۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم بات پیارے نبی نے اس دعا میں سکھائی، اور یہ دعا ہمیں سکھائی ہے، یہ دعا ہمارے ہر گھر کے دیوار پر چسپاں ہونا چاہیے، اور ہمارے گھر کے ہر فرد کے دعا یاد ہونا چاہیے۔ اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق فإنہ لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنا سیئها لا یصرف عنا سیئها الا انت۔ کیا پیاری دعا ہے، اے اللہ اچھے اخلاق عطا فرما، تیرے علاوہ دنیا میں کوئی اچھے اخلاق نہیں عطا کر سکتا۔ اے اللہ برے اخلاق سے مجھے بچا لے، برے اخلاق کو تیرے سوا مجھ سے کوئی نہیں پھیر سکتا۔ پیاری دعا ہے، پڑھنے کی کوشش کریں، اچھے اخلاق کے مالک بنے، دنیا اور آخرت کی نجات اسی عظیم وصف میں رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگارہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ہمیں اپنانے کی توفیق نصیب فرما، آپ کے کردار کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما، آپ کے صحابہ کے اخلاق کو ہمیں اپنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم میں جو کوئی پریشان حال ہے، مجبور ہے، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کلم ملک بر رحیم رب حلیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين، وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأكبر، الله يعلم ما تصنعون۔ کہ جو یہ مرکزی مسجد جو قائم ہے حافظ جاوید عثمان ربانی رحمہ اللہ کی ان کوششوں سے اللہ کے فضل و کرم کے بعد قائم ہوئی، تو ان کے لیے دعائیں مغفرت فرمائیں، اور جو ہے ان کی کاوشوں کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اس کے لیے آپ خصوصی دعائیں کریں۔ اور ساتھ ساتھ ان مرکز کی تعمیر ابھی باقی ہے، ابھی جو اوپر یہ چوتھا فلور جو تیسرا فلور جو چل رہا ہے، جہاں پر جو ہے یہاں کے حفاظ جو طلباء ہیں ان کو منتقل کرنے کا جو پروگرام ہے قریب الختم ہے، صرف ایک ہفتے کا
کام باقی رہ گیا ہے، لیکن تقریباً 6.5 لاکھ یہ ہمیں دینا ہے۔ تو لہٰذا آپ تمام سے گزارش ہے کہ جتنا کچھ ہو سکے اس معاملے میں آپ آگے بڑھیں، صحابہ کی سنت کو سامنے رکھ کر جو کچھ بھی آپ قربانی دے سکتے ہیں مالی اعتبار سے اس معاملے کے اندر اس مرکز کو قائم رکھنے کے لیے اور اس پروجیکٹ کو پورا کرنے کے لیے جو مزید جو 6.5 لاکھ جو درکار ہیں، یہ تعاون جو ہے آپ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ جو اس معاملے میں آگے بڑھیں، کسی بھی اعتبار سے بخیلی نہ کریں۔ یہ آپ کا اپنا مرکز ہے، یہ آپ کی اپنی جگہ ہے، اور جو ہے یہ جو کام جو ہے اللہ کا ہے، اللہ کے دین کا ہے، تو لہٰذا اس معاملے میں آپ آگے بڑھ کر دل کھول کر اللہ کے راہ میں خرچ کریں، تعاون کریں تاکہ یہ مرحلہ پورا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو خیر پر قائم رکھے، صحابہ کے طریقے پر چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، انہی صحابہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ جنتوں میں ہم سب کو جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔